ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایمان صحابیات رضی اللہ عنہ کے دلوں میں کیسے گھر کیے ہوئے تھا۔ صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھیں۔ ہم نے قریش کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور ان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، واقعی قریش کی عورتوں کو بڑے فضائل حاصل ہیں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ رب العزت کی کتاب کی تصدیق کرنے اور اس پر ایمان لانے میں انصار کی عورتوں سے آگے بڑھا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سورہ نور کی آیت نمبر 31 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں، تو انصار مردوں نے واپس گھر جا کر اپنی عورتوں کو وہ حکم سنایا جو رب تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں نازل فرمایا۔ ہر آدمی اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنے ہر رشتہ دار عورت کو یہ آیت پڑھ کر سناتا۔ ان میں سے ہر عورت سنتے ہی اللہ کی نازل کردہ آیات پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے فوراً کھڑی ہو کر منقش چادر لے کر اس پہ لپٹ جاتی۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں یہ سب چادروں میں ایسی لپٹی ہوئی آئیں کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ! واقعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ نے ایسی ہستیاں چنی تھیں جس کی مثال دنیا میں مشکل سے ملے گی، کہ مرد ہوں چاہے عورتیں، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فوراً اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی اور فوراً اس پر عمل کے لیے تیار اپنے آپ کو کرتی۔ کوئی مجال ہے کہ آگے سے کوئی عذر ہو، کوئی بہانہ بازی ہو؟ بس حکم ملنے کی دیر تھی اور پہلے سے جو گویا وہ تیار ہے، بس حکم ملنے کا انتظار تھی، بس یوں سمجھیں کہ وہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ تو ایسے ہی ایمان بنایا صحابہ کرام نے، صحابیات نے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، کیونکہ ایمان بنا مشقت بنتا ہی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز بغیر مشقت کے مل سکتی ہے، کہ وراثت میں معصوم اور بے سمجھ بچوں کو بھی اتنا کچھ آ جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ ان کی تمنا کرتے رہتے ہیں، لیکن ایمان، باپ کا ایمان بیٹے کو منتقل نہیں ہوتا۔ اگرچہ اولاد کی نیکیاں ایصال ثواب کے ذریعے دوسروں کو پہنچ سکتی ہیں، لیکن ایمان تو خود ہی بنانا پڑے گا۔ چاہے بیٹا محنت کرے تو اس کا ایمان بنے گا، باپ کرے اس کا ایمان بنے گا، جو بھی محنت کرے اس کا ایمان بنے گا۔ آئیں مل کر ہم اس بات کا تہیہ کریں اور اس کی کوشش کریں کہ آج سے ہم اپنا ایمان بنائیں گے، رب تعالیٰ جل شانہ کے وعدوں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدوں کے اوپر پورا یقین لے کر آئیں گے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس ہماری کوشش سے جتنے لوگوں کا ایمان بنے گا، انشاءاللہ ان کو بھی میں اس کا ثواب ملے گا، ان کو بھی اس کا اجر و انعام ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ ایمان تو ہے ہی ایسی چیز، اس کی وجہ سے اجر و انعام تو ہر ایک کو ملتا چلا جاتا ہے، بشرطے کہ ایمان بنانے کی محنت میں لگے رہیں، کیونکہ ایمان تو اپنی ذات سے ہی بنانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہے کہ اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب میں اس پیغام کو پھیلائیں اور ان کو نیکی کرنے پر تیار کریں اور نیکی کی محنت پر تیار کریں۔ ایمان بنانا، ایمان کو پختہ کرنا اور ایمان کی جد و جہد کرنا،
یہ سب میرے آپ کے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔